پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر 19 کو دیکھیں، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس باغات میں کھجوریں اور انگور۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ویسے تو بہت سے پھلوں کا ذکر آتا ہے، لیکن خاص طور پہ کھجور اور انگور اور زیتون، ان کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے، ان کے انار، ان کے ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ باغات، کبھی آپ کھجور اور انگور کے باغات دیکھیں نا تو ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، یعنی وہ جو گریپ وائنس لگی ہوئی ہوتی ہیں دور دور تک نظر آ رہی، یا جب وہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں وہ بھی ایسا شاندار منظر ہوتا ہے، ان کو دیکھنا لمبے لمبے اونچے اونچے نا ایسے ایک جیسے چلے جا رہے ہیں، بالکل لمبے لمبے اونچے اونچے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باغات سارے پیدا کیے۔ پھر لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں پھل ہیں بہت سے اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ فاکہہ جو ہوتا ہے نا ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، ذائقے میں بھی مزیدار ہو، اسمیل بھی اچھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کچھ ایسے پھل موجود ہیں جو کھانے میں اتنے مزیدار نہیں ہیں، لیکن لوگ ایز اے چیلنج کھاتے ہیں ان کو، اس سے منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ایسا فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بس وہ ایک چیلنج چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں جا کے یہ والا پھل کھا کے دیکھنا ہے جو نہایت بد ذائقہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ تم کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے۔ لیکن یہاں پہ ان پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پھل دیے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ رمضان کی وجہ سے ہم پھل لینے جا رہے ہوتے ہیں نا فروٹ چاٹ بنانے کے لیے، تو پھلوں اور سبزیوں کی دکان پہ رک کے ذرا ویسے غور و فکر کیا کریں، کیا رنگ، کیا شکل، فریشنس، ایک عجیب اندر نا سرور آتا ہے، ایک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے جب آپ پھلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ نے گھر میں کوئی لگایا ہو پھل تو وہ اور اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے باغ میں چلے جائیں جہاں پہ پھل لگے ہوئے ہوں تو وہاں پہ بھی ایک ایکسائٹمنٹ اور طرح کی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا بھی سامان کر دیا، یعنی اتنا کچھ ہماری آسانیاں ہمارے لیے رکھ دی کہ ہمیں کچھ بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 آ رہی ہے، وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ کون سا درخت؟ اولیو کا، زیتون کا۔ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور وہ اگتا ہے ساتھ چکنائی کے اور سالن کھانے والوں کے لیے۔ جب پیدا ہوتا ہے اس کو بہت سال لگتے ہیں، یعنی پتہ نہیں کتنے سال میں، 3-4 سال میں تو اس کے صرف پتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد 4-5 سال کے بعد وہ پھر کوئی پھل دینا شروع کرتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ زیتون جب لگا ہوتا ہے، اولیوز لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کو توڑ کے چکھ نہیں سکتے، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اس کو اتارا جاتا ہے اور اس کو پھر پروسیس کیا جاتا ہے، اس کا اسپیشل طریقہ ہے، اور جب وہ اس کو نچوڑا جاتا ہے اس میں سے خاص طریقے سے، تو پھر وہاں سے جو ملتا ہے آئل اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ایکسٹرا ورجن آئل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پہلی نچوڑ ہوتی ہے نا، یہ وہ والا ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ وہاں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اگتا بھی ہے اور پھر اس میں چکنائی بھی ہے، وہ ایسا پھل ہے جس میں ہمیں آئل بھی مل رہا ہے اور اس کو ہم سالن بھی بنا رہے ہیں اور اس کو ہم ہیلتھ بینیفٹس کے ساتھ جو ہے وہ سارا استعمال کر رہے ہیں۔ اگلی آیت آتی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی بہت عبرت ہے۔ مویشیوں میں کیا عبرت ہے؟ جانوروں پہ بھی اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آتی ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ اب ان کے پیٹوں میں تو بہت کچھ ہے۔ کیا کچھ ہے؟ جی، ان کے پیٹوں میں جو وہ کھاتے ہیں اس سے جو گوبر بنتا ہے وہ بھی ہے، بلڈ بھی ہے، آنتڑیں بھی، ان کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں سے ہے، یعنی دودھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت فائدے ہیں۔ کیا کیا فائدے ہیں اس میں؟ ہم اگر جانور کو دیکھ لیں، جانور کی سواری بھی کر رہے ہیں، اس کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، اس کی کھال کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کے بال کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کی بون کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جو ہوتی ہے اس سے دھاگے وہ بناتے ہیں، جی، انٹسٹائن جو ہے ان سے دھاگے بن رہے ہیں۔ جی، ویسے تو سوسیجز ہیلدی نہیں ہوتے، لیکن سوسیجز کی کیسنگ بھی بنتی ہے اس سے، اس کی چربی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اور پھر دودھ کے فائدے دیکھ لیں آپ،
کہ دودھ کے کتنے فائدے ہیں, دودھ سے ہم کیا کچھ حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارا ویسے دودھ کے معاملے میں نا بہت پیرانویا ہے. آج کل جو ہمارا لائف سٹائل بن چکا ہوا ہے, تو لائف سٹائل کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ دودھ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی اب بیماریاں دے رہا ہے. تو ایک ماڈریشن کے ساتھ بچوں کو آپ دیکھیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو اکثر کانسٹیپیشن ہوتی ہے. مائیں کہتی ہیں کہ ہم دودھ بہت پلاتے ہیں ان کو, کھانا پھر بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اور مائیں کہتی ہیں ہم شکر کرتے ہیں کہ چلو کھانا نہیں کھا رہا تو دودھ تو پلاتے جائیں. لیکن یہ کہ وہ بیلنس نہیں رہتا, تو ایک سرٹن ایج کے بعد وہ بیلنس بھی باڈی میں چاہیے ہوتا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور ان میں سے تم کھاتے ہو. تو بہت سے فائدے ہم ان جانوروں سے بھی حاصل کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں آ رہا ہے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. اتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا, اور ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے. تم پانی میں چلے جاؤ تو وہاں تمہارے لیے سفر, چلنا پھرنا, ان سب باتوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی اتنی چیزیں ہمیں دے دی گئیں. کئی دفعہ ہم جب قرآن پاک کو ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, تو ہم یہ سوچتے ہیں, یعنی اگر ہم پچھلی آیات دیکھیں آیت نمبر 1 سے 11 تک, تو ان میں ایک اور مضمون تھا, ان میں ایک اور بات بتائی جا رہی تھی, اور ہم اس سے آگے آ رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے شاید. لیکن کیا خیال ہے, ٹاپک چینج ہوا ہے؟ کریشن نے جو کچھ بنایا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا نا کریشن, وہی کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ان کو آگے کیسے سسٹین ہو رہے ہیں, اور ان کا سارا کچھ کیسے. ہم بہت سے لیسن اس سے لے سکتے ہیں, کیونکہ شروع کی آیات میں, کل کے لیسن میں ہم نے خشوع خضوع کے بارے میں پڑھا کہ اپنا فوکس ڈیولپ کرنا, اپنے دل میں سکون لے کر آنا, پیس لے کر آنا. آپ دیکھیں بہت سے مقامات پہ ہمارے دل میں پیس کیوں نہیں ہوتا. ہم نا یہ دنیاوی جھنجھٹوں میں ڈر رہے ہیں, پریشان ہیں, گھبرا رہے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. وہ پریشانیاں ہمیں سکون سے نماز نہیں پڑھنے دیتی, وہ پریشانیاں ہمیں ہمارے دل کو بے چین رکھتی ہیں, ریسٹ پہ نہیں لاتی. لیکن اگر ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاندار سسٹم بنائے ہیں, اور جو ہماری قسمت میں ہے نا وہ ہمیں مل کے رہنا ہے, ہمیں اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت کا لقمہ نوالا, کوئی بھی خیر میرے لیے لکھ دی ہے نا, وہ میرے پاس ہی آنی ہے, چاہے گھوم پھر کے آئے. کبھی ایسے ہوئے آپ کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو گفٹ دیا ہو اور وہ گھوم کے واپس آپ کو ہی مل گیا ہو؟ ہم سب نے سنا ہے کہ ایسے ہوتا ہے, شکر ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوا. کہ اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم بنایا ہے نا, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون ہی رہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, ہم کس چیز پہ فوکس کریں؟ ہم فوکس کریں اللہ تعالیٰ نے جس بہترین اٹھان پہ ہمیں پیدا کیا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے بارے میں کیا پتہ ہونا چاہیے. آج میں خاص طور پہ اس ایریے پہ فوکس کرنا چاہوں گی, لیکن ایسے کرتے ہیں کہ پہلے نا ایک دفعہ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. تھوڑی سی بات ہم اس پہ کرتے ہیں کہ یہ جو احسن الخالقین کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین اٹھان پہ اٹھایا, لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں ہماری بہت سی ینگ بچیاں, اور اگر ہم خواتین بھی اپنی بچپن, جوانی اور اب کے مراحل میں آ کے دیکھیں, تو ایک چیز جس نے ہمیں بہت توڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ یو آر ناٹ ایز پریٹی ایز اے سرٹن اسٹینڈرڈ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, احسن الخالقین, کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہترین اٹھان پہ پیدا کیا ہے. اور یہ چیز جو ہوتی ہے, یہ جب ہم حیا کے ایک سٹینڈرڈ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں, یہ بہت بری طرح ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. شیشے میں دیکھنا مشکل لگتا ہے اپنی شکل کو کہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں. جو کمنٹس ہمیں ملتی ہیں اس میں بہت کیجولی لوگ ہمیں کیا کچھ کہہ کے چلے جاتے ہیں. آپ کبھی کبھی اپنا ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ملنے والا آپ کو فوراً کہتا ہے کہ ماشاءاللہ وزن بڑھایا ہوا ہے آپ نے. پہلا جملہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے. کمپیریزنز بہت دیے جاتے ہیں, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, رشتے کے معاملے میں, بعد میں. اور کئی جگہوں پہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پریفرنس دی جا رہی ہے تو وہ اس کی لکس کی وجہ سے ہے کہ اس کو ایک سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے. اور کس کس طرح کے فلٹرز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. آج کے دور میں اس کو ایک پراپر ٹرمینالوجی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس پہ بات چیت کی جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں باڈی شیمنگ.
یہ باڈی شیمنگ ہماری بچپن اور جوانی میں بھی تھی، شاید اس سے پہلے بھی تھی، لیکن اس کی ایکسیپٹنس اتنی زیادہ تھی اور ہماری شخصیت پہ اتنا اس کا اثر ہوتا تھا جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں باڈی شیمنگ کی طرف نہیں اپنے آپ کو لے کے جانا. نہ ہم نے اپنے لیے یہ کام کرنا ہے، نہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے. دوسروں کے لیے، جن لوگوں کو بھی ہم ملتے ہیں، ہم کئی دفعہ ایسے جملے بول جاتے ہیں، ایسی بات کہہ جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی پوری شخصیت کو کیسے تباہ کر رہے ہیں. باڈی شیمنگ کیا ہوگی؟ ہم کسی کے وزن کو کرٹیسائز کریں، کسی کی سکن ٹون کو، فیشیل فیچرز کو. یہ ہمارا اتنا بولنا نہیں، یہ اماں پہ گئے یا ابا پہ گئے، یہ کافی ہوتا ہے. اسپیشلی اگر بچوں کو پہلے سے ہی لگ رہا ہو کہ اماں خوبصورت ہیں یا ابا خوبصورت ہیں، یا یہ بڑی بہن کی طرح، یہ فلاں کی طرح، یہ اپنی خالہ پہ گئی ہے، وہ فلاں پہ. فیشیل فیچرز کے بارے میں ہم اس طرح کے کمنٹس دے دیتے ہیں. پھر سبلنگز کو کمپیئر کرنا، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. اور یہ سبلنگ کا کمپیریزن ہم صرف اس میں نہیں کرتے ہیں، مارکس میں اور پڑھائی میں یا کوئی کوالٹیز میں کہ دیکھو بہن نے کمرہ صاف کر لیا تم نے نہیں کیا، دیکھو بھائی یہ کر رہا ہے تم یہ نہیں کر رہے. ہم باڈی کے حساب سے جو جسمانی طور پہ جیسا بھی ایک ہمارا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ باڈی شیپ اور طریقے سے ہم لطیفے چھوڑتے ہیں. کسی کا ہم نے کوئی نام رکھ دیا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں یہ گھروں میں ہو رہا ہے، شادیوں میں ہو رہا ہے، شادی کے لیے جو رشتہ دیکھا جا رہا ہے اس میں ہو رہا ہے. ابھی میں شادی میں یہ کہا تھی کہ دلہن جو تھی نا ذرا کافی ہیوی تھی، مطلب اس کا تو جیسے دلہن آئی نا تو آئی واز سرپرائزڈ، لوگوں نے ایک دم کمنٹس مارنے شروع کر دیے. جیسے دلہن کو لا رہے تھے نا اسٹیج پہ، اتنی موٹی اتنی، تو میں نے سب کو کہا کہ آپ اس طرح سے نہیں گئی، اتنی پیاری لگ رہی ہے، اتنی اچھی بچی. اور باقی وہ بعد میں جیسے میرے بات بہت اچھی بچی ہے، وہ پڑھ رہی ہے، بھائی اس کا کوئی پرابلم ہوگا کہ اس کا وزن بڑھا، لیکن اتنا. اور جنہوں نے تصویریں دیکھی انہوں نے بھی اتنے کمنٹس کیے کہ مطلب اسکولز میں ٹیچرز بھی کہہ دیتے ہیں اور بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور بچے جب کہتے ہیں تو کیونکہ وہ گھروں سے سن کے آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے گھروں سے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کزنز میں ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارا یہاں پہ یہ بہت بڑا ایک کلچر بن چکا ہوا ہے. ہم بالکل یہ نہیں سوچتے کہ باڈی شیمنگ جو ہے یہ کس طرح سے ایک لڑکے اور لڑکی کو متاثر کر رہی ہے. دونوں کو کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب بھی باڈی شیمنگ ہوگی تو آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی، آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا ایٹنگ ڈس آرڈر شروع ہو جائے گا. کچھ بچے بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا ہی نہیں کھاتے. وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ مجھے کسی نے موٹا کہا ہے یا میری باڈی کی شیپ ٹھیک نہیں لگ رہی اکارڈنگ ٹو سرٹن اسٹینڈرڈ. بچہ کیا کرتا ہے، بس سمپلی کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، اب وہ کھانا نہیں کھا رہا. اور کچھ بچے یہ ہوتے ہیں اتنے اسٹریسفل ہو جاتے ہیں کہ وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سوشل وڈرال بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کے جو بچیاں ہوتی ہیں، لڑکے تو یوزلی باہر چلے جاتے ہیں نا، جب ہماری کوئی فرینڈز آتی ہیں تو ہم اپنی بچیوں کو بلاتے ہیں کہ بھی آؤ ملو، ایک سوشل بیہیویئر سیکھو، کیونکہ ہمیں ہوتا ہے بعد میں انہوں نے سسرال میں رہنا ہے، وہاں پہ بھی ان کو یہ بیہیویئر آنا چاہیے. لیکن وہ جو آنٹی ہیں جو ہمارا قیمہ نکالتی ہیں، ہم اپنی ان فرینڈز کے آگے اپنے بچیوں کو حاضر کرتے ہیں. انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھنا ہے، انہوں نے باتیں منانی ہیں، نام رکھنے ہیں، کمپیریزنز کرنے ہیں. یہ بات کرنا چاہوں گی، میرے ساتھ تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. میری بیٹی ہے 7 سال کی، بھی وہ 1 کلاس میں، اس کے تھوڑے سے فیشل ہیئر زیادہ ہے، باقی مطلب بچوں کی ٹھیک ہے، مطلب تھوڑے سے زیادہ ہے نارمل سے. تو بچے اس کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں، اتنا بلی وہ اسکول میں ہو رہی تھی پریپ کلاس سے آن ورڈ کہ مطلب مجھے اسکول جا کے 3-4 دفعہ جو ہے وہ کہنا پڑا ٹیچرز کو. اور ان میں لڑکے زیادہ مطلب وہ شامل تھے، لڑکی بنی تو پتہ نہیں مطلب اس طرح کے بچوں کو، اتنے سے بچوں کو میں یہ سوچ رہی تھی کیسے یہ سینس ہے کہ وہ دوسرے بچے کو یہ کہہ کے بلی کر رہے ہیں کہ تمہاری تو مجھے یا تمہارا تو فلاں چیز اس طرح سے. کس طرح کے بچے جو ہے وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں دوسرے بچے کو. تو ان کو سمجھانا بچے کا ظاہر بات ہے کانفیڈینس بہت زیادہ لو ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں اسکول بھی نہیں جاؤں گا یا میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے.
تو یہ چیزیں واقعی بہت کامن ہے. جی جزاک اللہ فار دا کمنٹ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسے ہی ہے. جی صاحبہ آپ یہ نوٹس کریں کہ ہم سب بیٹھے ہیں لیڈیز, آپ دیکھیں ٹین ایجر جو بچیاں ہیں, اسپیشلی بچے بھی بچیاں, کیوں ریلیٹیو جو خواتین ہیں اسپیشلی ان سے کیوں کترانا شروع کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جی یہی میں بات کہہ رہی ہوں نا, بچوں کا سوشل وڈرال ہوتا ہے جب بچوں کو لگتا ہے کہ میں ایک سرٹن مولڈ میں نہیں ہوں, تو وہ نکلنا نہیں چاہتے, وہ ملنا نہیں چاہتے. اور آپ نوٹس کریں گے کہ جن بچیوں کے بارے میں خاندان کی یا اپنی بچیاں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑی کانفیڈنٹ ہیں, وہ وہی ہوں گی جو چال ڈھال لباس ہر چیز میں بہت وہ ایک گلیمرس پکچر دے رہی ہوں گی. اسٹینڈرڈ ہم نے بنا لیے, ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہوا ہے, اور اس سٹینڈرڈ کو جو میچ کرتا ہے وہ اس کے اندر لگتا ہے بڑا کانفیڈنس ہے. اور باقی جو ہوتے ہیں, اب ہماری اگر ایک بچی ہم کہہ رہے ہیں سر کور کرو, وہ پھر بیچاری پیچھے پیچھے رہتی ہے, کیونکہ اس کو وہ ایک شیمنگ والا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے پھر ظاہر ہے پھر کیری نہیں کیا جاتا. جی پوچھیں ہاؤ ٹو اویئر کڈز اباؤٹ ہیلدی ایٹنگ, ایز دس از مور کامن ڈیو ٹو انہیلدی ایٹنگ اینڈ لیس فزیکل ایکٹیویٹی. اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر ہی کام کرنا پڑے گا. جب بھی آپ اپنے گھر میں چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں ہیلدی ایٹنگ پریکٹسز پہ آئیں اور ہیلدی کام کریں, تو آپ جتنا زیادہ ہیلدی کام کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے بچے بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے. پھر یہ کہ بچوں کی آبسیشن بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. اب اس وقت ہمارا یوتھ جو ہے وہ فلٹرز لگا لگا کے اپنی تصویریں کھینچ رہا ہے, اور ایسے ایسے فلٹرز ہیں جو کہ آپ کی پوری شکل ہی بدل دیتے ہیں. جب آج کل کی بچیاں جب میک اپ کرنا شروع کرتی ہیں تو ان کا میک اپ کیسا ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو نارمل لک دینی ہے, گھنٹہ لگا کے پتہ نہیں کتنی لیئرز ہوں گی جس سے انہوں نے نیچرل لگنا ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیں روحانی اثرات کس طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو نا اللہ تعالیٰ سے شکوے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ بے شک منہ سے کوئی نہ بولیں, لیکن آپ کو لگتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بنایا. کتنی دفعہ میرے ساتھ ہاسپٹل میں ہوا ہے کہ مدرز بچیوں کو لے کر آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ اس کا قد بہت چھوٹا ہے, میں اس کے لیے بڑی پریشان ہوں. اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی بچی کو باڈی شیمنگ دے رہی ہیں, تو وہ کہتی ہیں نہیں میں تو کسی کے سامنے بات نہیں کرتی. لیکن اس کا میرے پاس لانا اور اس طرح چیک اپ کروانا اور بچی کی شکل پہ اتنا سٹریس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنی اب نارمل ہوں. اور ٹیسٹ بھی کروائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سب نارمل ہوتے ہیں. کچھ کیسز ہیں نا جس میں کوئی ہارمونل ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, یا بچہ بیمار زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہوتی. لیکن آپ دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے ماں کا قد بھی چھوٹا ہے, اور اگر میں اس کو پوچھ رہی ہوں کہ خاندان میں کس کا چھوٹا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میرا چھوٹا ہے, لیکن یہ مجھ پہ کیوں چلی گئی. تو میں کہتی ہوں دیکھیں یہ تو آپ نعوذ باللہ مطلب یہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہیں کہ اس کو تو اس پہ جانا چاہیے تھا. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ اس پہ توجہ دیں. اور ایون ڈاکٹر کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے طریقوں سے باڈی شیمنگ کر رہتے ہیں کہ مطلب عقل بھی دنگ ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو جن کے پیرنٹس چھوٹے ہیں اگر ان کے بچوں کا قد بڑا ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ماں باپ پہ کیوں نہیں گئے, کہ لے لمبے کیوں ہو گئے, جن کے ماں باپ لمبے ہیں ان کے بچے چھوٹے رہ گئے, تو وہ بہت ایک لمبی لسٹ ہے, نیور اینڈنگ لسٹ ہے. کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا, ہمارے پاس وہ ذہن ہمارے خالی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے اور ہم اوپر سے نیچے تک اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں. کچھ نہ کچھ بولنا ہم نے ضرور ہے. اس میں ہمارے میڈیا کا بہت رول ہے. پہلے تو صرف لڑکیوں کے فیئر اینڈ لولی اور ان کے رنگ پہ آتا تھا, اب وہ مردوں کے رنگوں پہ. بالکل ایسے ہے جی بالکل. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا جو سسٹم بن چکا ہوا ہے وہ ایسا بن گیا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا, اور جو بچے اس وقت کنٹینیوسلی سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ لباس نہ پہنو, بیٹا ایسی باتیں نہ کرو, بیٹا یہاں پہ راتوں کو نہ جاؤ. وہ بچے کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے, کیونکہ ان کے اندر تو اور طرح کے طوفان چل رہے ہیں. انسٹاگرامیبل ہر چیز. جی انسٹاگرامیبل ہر چیز ہوگی. کہ دیٹ مینس کہ بوائے شوڈ لک اعلیٰ, لڑکی ہی بے شک بنا ہو مرد ہو, مگر اس کی سب کچھ فیچرز اور اس نے ایسے بنا لیے ہوں کہ وہ لڑکی لگے. گورا ہونا تو بہت بڑی وہ ہے نا امپورٹنٹ نیسیسٹی ہے. اور پھر دیکھیں ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی سیلف ورتھ کو کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ اپنی آئیڈینٹی کو لکس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, ایمان کے ساتھ نہیں کرتے. ان کی آئیڈینٹی کیا بن جاتی ہے کہ انہوں نے خوبصورت نظر آنا ہے, انہوں نے کوئی بڑی واو چیز نظر آنا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی شکل ایسی نہیں ہے, اور ابھی وہ استھیٹک پروسیجر تو نہیں کروا سکتے, وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ کمائی کرنے کے بعد سب سے پہلے جا کر بوٹاکس کروانا ہے, امپلانٹس کروانے ہیں,
اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں فلرز ڈلوانے ہیں اور پلاسٹک سرجری کروانی ہے، انہوں نے اسی چیز کی طرف جانا ہے. لیکن جب تک وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ایمان اور دین اٹریکٹ نہیں کرتا. انہوں نے ہر وہ کوشش کرنی ہے، چاہے وہ لباس کے ذریعے ہے، چاہے وہ میک اپ کے ذریعے ہے، چاہے وہ فیشن کے ذریعے ہے، چاہے وہ گفتگو کے ذریعے ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے ذریعے ہے، جس سے وہ خوبصورت نظر آئیں اور وہ اچھے نظر آئیں. اور یہ جو باڈی شیمنگ کی اندر ان کے بہت تکلیف دہ آوازیں آ رہی ہیں، جو اندر ان کے اندر پوری جا چکی ہوئی ہیں، وہ کسی طرح سے کنٹرول ہو سکیں.